السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا فرمایا، جو ہم سبوں کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے، لہٰذا اس اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اسے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سورت کی شروعات ہوگی، سورۃ الانعام۔ اس سے قبل درس میں سورۃ المائدہ کا اختتام ہوا تھا۔ سورۃ الانعام نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ صورت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکی صورت اور ایک مدنی صورت۔ مکی صورت اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، گرچہ مکہ ہی میں کیوں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی حج کے لیے مکہ گئے، وہاں کوئی آیت نازل ہو گئی تو مدنی صورت کہہ رہے ہیں۔ لوکیشن مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہجرت۔ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تو یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنی حمد و ثنا بیان کی۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو الحمدللہ رب العالمین، شروعات اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ اس صورت کی بھی شروعات اللہ رب العالمین اپنی تعریف سے کر رہا ہے، اور حقیقتاً تمام قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، وہی تعریفوں والا ہے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آیت کے اندر ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ ایویڈنس بھی ہے، یہ ثبوت بھی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بیان بھی کر رہا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی، اسی لیے وہ تعریف والا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اللہ رب العالمین نے تاریکی کو، اندھیرے کو، اور نور اور روشنی کو بنایا، یعنی دن اور رات کو۔ دن اور رات کو اللہ نے بنایا۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہے، یہ دن کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور ٹھیک مغرب کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، سورج ڈوب جائے گا، تو ایسی صورت میں اندھیرا کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی ذکر کیا، جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے ظلمات، ظلمت اردو کا بھی لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، نور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تاریکی اور روشنی کو اللہ نے بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو کافر ہیں وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، یعدلون، یہ اصل میں عدل سے ہے۔ عدل کے مطلب ہم انصاف جانتے ہیں۔ انصاف کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی سوال کرے کہ انصاف کا معنی کیا ہوا؟ عدل کا معنی انصاف ہوگا، جسٹس۔ انصاف کا مطلب کیا ہوا؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ برابری کو انصاف کہا جاتا ہے، یعنی معاشرے اور سماج کے اندر چھوٹے بڑے کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق سب لوگ برابر ہیں، سب لوگ برابر ہیں۔
جو امیر ہے اللہ کے نزدیک اس کی بھی اہمیت ہے، اور جو غریب ہے اللہ کے نزدیک اس کی بھی اہمیت ہے۔ جو رنگ و رغبت میں گورے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتے، جو رنگ و رغبت میں کالے نسل کے وہ بھی اللہ کے نزدیک اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ خوبصورتی ہے ہمارے اسلام کی۔ ہمارے اسلام میں رنگ و رغبت یا مال و دولت سے کسی کو رتبہ نہیں ملتا، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا، لیکن یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں صف میں لکھا ہو کہ جو بی بی آئی پی پہلے صف میں رہیں گے، جو ان سے تھوڑے نیچے ہے وہ سیکنڈ صف میں رہیں گے، اور جو بالکل نچلے طبقے ہیں وہ بالکل باہر ہی رہیں گے، باہر چل بچھا کے پڑھ لیں۔ ایسا نہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں کھڑے ہوئے۔ یہ ایک درس بھی ہے آج کے زمانے کے حساب سے کہ چھوت چھات اور ذات پات اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے کتنا بہترین الفاظ یہاں استعمال کیا، یعدلون ثم الذین کفروا، پھر بھی یعنی اللہ نے کہا کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ زمین و آسمان کو بنایا، دن اور رات کو بنایا، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں نا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کی برابری کرتے ہیں، کسی کو لا کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ایک لفظ اللہ نے کہا خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان ہم دیکھتے ہیں نا اوپر نہیں، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی نشانی ہے آسمان، آسمان کس پلر پر کھڑا ہے؟ کوئی پلر ہے، کوئی کھمبا ہے کہ آسمان ٹکا ہوا ہے؟ گر بھی نہیں رہا، ہل بھی نہیں رہا، ٹوٹ بھی نہیں رہا، خراب بھی نہیں ہو رہا۔ جب سے دنیا کو اللہ نے قائم کیا ہے تب سے دن رات ہو رہے ہیں، آٹومیٹک سورج نکلتا ہے، آٹومیٹک سورج ڈوب جاتا ہے، کوئی بٹن ہے، کوئی سوئچ ہے جو سورج کو بٹن دبائے تو سورج نکل جائے، بٹن دبائے تو سورج ڈوب جائے، یہ سب آٹومیٹک ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم آٹومیٹک کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ آٹومیٹک شروع زمانے سے چل رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہ ٹیکنالوجی کیسی ہے کہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، آسمان میں بڑی بڑی جہازیں اڑ رہی ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بارشیں ہو رہی ہیں، آندھی طوفان آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اوصاف کو جو بیان کیا اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ ہم اس نشانیوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کا تذکرہ کیا، اس میں اگر ہم غور کریں گے تو اپنے ایمان میں کامل ہو جائیں گے، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی پہچان، نشانی، علامت اللہ نے روزانہ ہمیں دکھا رہا ہے، ڈیلی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اگر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ہم بد نصیب ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے اپنے رب کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں، یعدلون عدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہے، ایسا نہیں۔ آیت نمبر 2 اللہ نے کہا سورہ انعام، هو الذی خلقکم من طین، وہی وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ من تین یعنی تین مطلب ہوتا ہے مٹی، اور ایک تین ہوتا ہے والتین والزیتون جو سورہ 3 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انجیر کا لفظ بیان کیا، پھل کا استعمال کیا، نام استعمال کیا۔ تو تواس میں 3 ہوتا ہے، وہ مٹی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری تخلیق کے بارے میں بیان کیا کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے، ہے نا، ہم سبھی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور انہی کے نسل ہم لوگ ہیں، اسی لیے ان کو آدمی کہا جاتا ہے، آدم سے ہم لوگ آدمی مطلب آدم کی اولاد ہے۔ تو ایک یہ کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی ہم نسل در نسل ہم بھی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے بیان کیا کہ چونکہ ہم انسان زمین سے اگائی چیزیں کھاتے ہیں، چاول ہو، گیہوں ہو، وہ سب مٹی سے اگتا ہے، سب کے سب جو ہے کھیتوں میں اگائے جاتے، ساگ سبزی ہو، اتنی چیزیں، یا گائے یا جانور یا کھسی یا بکری یا اونٹ جو بھی ہے، جتنے بھی جانور ہیں انسانوں کے علاوہ مخلوقات اللہ کی، یہ سب جو کھانا بھی کھاتے ہیں وہ سب مٹی ہی کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معنی بیان کیا کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ مٹی سے اگی چیز انسان کھاتا ہے، انسان اسی سے کھا کر توانا و تندرست اور جوان ہوتا ہے۔ پھر جب شادیاں کرتا ہے جس سے جو نطفے ملتے ہیں بیوی سے، وہ اسی سے تیار ہوتے ہیں مٹی سے، اور اسی نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک معنی مفسرین نے بیان کیا۔ بہرحال ہم لوگ مٹی سے پیدا ہوئے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا،
وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا، ثم قضا اجلن، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، دنیا میں کوئی جینے کے لیے نہیں آیا ہے، بس جو زندگی چل رہی چلے، جب اللہ اسٹاپ کر دے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو لمبی حیات دے، لیکن ہمیشہ مانسکتا بنا کے رکھے کہ مرنا ہے، غفلت میں نہ پڑ جائے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی تو 40 ہی سال ہوا ہے، ابھی 50 60 70 80 باقی ہے، تو یہ دماغ میں نہ رکھے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہمیشہ تیار رہے مرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے زندگی دی، ہم آئے تو اللہ کی مرضی سے آئے۔ 30 سال پیدا ہوئے، بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے، تو ہم نے تھوڑی نا اللہ سے کہا کہ آپ کو بھیج دیجیے 1987 میں 1986 میں، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کب بھیجنا ہے نا، بلائے گا بھی اللہ ہے، وہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ اللہ ہم کو کچھ اور مہلت دے دے، اللہ اور زندگی دے دے، یہ وہی، اور بلائے کیا طے ہے، مقرر ہے، کیا اللہ نے کہا ثم قضا اجرن، پھر اس نے موت کا وقت مقرر کیا۔ اس میں ہے کہ اگر ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو اپنے رشتے ناتوں کو نبھائے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی زندہ زیادہ رہنا چاہتا، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کو زندگی زیادہ ملے، کون نہیں چاہتا؟ کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ مرنا تو ہے، یہ تو طے ہے، لیکن ابھی تو کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ ابھی اگر کوئی موت کا فرشتہ آ کر ایڈوانس میں آپ کو نوٹس دے دے کہ 27 رمضان کو آپ کو جانا ہے قبر میں، تو ٹینشن ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا، جاہد نہیں دیکھ پائیں گے، بقرعید نہیں دیکھ پائیں گے، جا ہے نا، انسان کا دماغ خراب ہو جائے گا اگر ایڈوانس نوٹس آ جائے کہ آپ کو آنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت کے وقت کو چھپا دیا، آپ جیے لیکن یہ بات لے کر چلیے کہ آپ کو مرنا ہے، اتنا ہے، آپ کو زندگی اللہ دے رہا ہے، مرنا ہے۔ تو اس میں دو بات اللہ نے بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ مرنا ہے، دوسری بات کہ موت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو کیا کرے؟ رشتے ناتے نبھائے۔ ہم لوگ کو تو بہت برا حال ہے، پھوپھی سے تو 5 سال سے بات نہیں ہو رہا ہے، اب باتوں نہیں کریں گے، یگو میں غصے مت دینا اس کو، نہ بہت زیادہ بولتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اٹھ جاتی ہے۔ اب ہم لمبی زندگی بھی چاہتے ہیں، پسند آ رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ جس ڈال پہ بیٹھے اسی ڈال کو کاٹ رہے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں، جس ڈال پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو کاٹیں گے تو کون گرے گا؟ ہم ہی گریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ تم میں سے کوئی اگر لمبی عمر چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے تو رشتے ناتے نبھائے۔ ہم زندگی لمبی چاہتے ہیں لیکن رشتے ناتے نہیں نبھانا چاہتے، تو اس کے تو دو ہی معنی ہوں گے، رشتے ناتے نہیں نبھاتے مطلب زندہ نہیں رہنا چاہتے زیادہ، ہم صاف بات ہے، ہم زیادہ جینا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم خالہ سے، بوا سے، ماما سے، فلاں سے، بھائی سے، بہن سے، بھابھی سے، اس سے اس سے، سب سے رشتے توڑ کے بیٹھے ہیں، ہم دو ہمارے دو بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سیف فیملی، کم پریوار، زیادہ خوشی، کس شریعت کے لیے یہ سب بیکار کی چیز، یہ سب دنیاوی، یہ سب نعرے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو اپنی جگہ کوئی جگہ نہیں دی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ثم قضا اجرن، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے موت کا وقت مقرر کر دیا، وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اجل مسمى جو ہوتا ہے، اس دو اجل کہا گیا ہے، ایک اجل ہوتا ہے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کا موت تک، یاد رکھیں، ایک اجل کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک ایک اجل ہوا، دوسرا اجل ہے اس کی موت سے لے کر آخرت تک۔ اللہ نے آخرت کے بارے میں بیان کیا کہ آخرت کا وقت کب ہوگا اسی کو پتہ ہے، اندہو اسی کے پاس ہے۔ دوسرا اجل کب ہوگا، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے لیے کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہاں کچھ ہنٹس دے دیے تھے، جیسے امانت جائے ہونے لگ جائے، یعنی کسی کو آپ امین بنائیں کہ بھائی ہم درس کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہی میرا موبائل پکڑ لیے، ہم آئیں گے تو دیجیے گا، جا رہے پتہ ہے موبائل لے گئے، بولے کہاں رکھے تھے، بھول گیا، بیچ دیا، تو امین بنایا گیا لیکن امانت ضائع ہو گئی، ہے نا۔ لڑکیوں کی کثرت ہوگی، پیدائشی طور پر دیکھیں گے اکثر سننے میں آئے گا بچی ہی پیدا ہوگی، آپ کی کیا ہوگی؟ بچی ہوئی، لڑکی ہوئی، بہت کم سننے میں آئے گا لڑکا ہوگا۔ یہ سب نشانی قیامت کے قائم ہونے کی۔ جھوٹ زیادہ چلے گا، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی اہمیت ہوگی، زیادہ جھوٹ بولا جائے گا، اور جھوٹ بولنے والے کو ہنرمند مانا جائے گا، یہ وہ ٹیلنٹ ہے، نکال دیا، بس گئے تھے ہم، نکال دیا تو اس کی قدر کی جائے گی۔ سچ بول کے ہم مجرم ٹھہرا جائے یہ ہم کو پسند نہیں ہے،
झूठ बोल के बरी हो जाए, ये पसंद है ना। तो ये सब कुछ हिंट्स अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था कि ये निशानियां हैं जिससे पता चलेगा कि क़यामत का वक़ू होना अब करीब आ चुका है। इसी तरीके से ज़िना का आम हो जाना, ये भी क़यामत की निशानियों में से। शराब नोशी मतलब बहुत मिकदार में शराब का पिया जाना, ये सब क़यामत की निशानियों में से। शराबी लोग ज़्यादा हो जाएंगे, उसको भी अब ड्रिंक को भी, शराब को ड्रिंक के लप में ढाल कर एक जो है उसको बहुत सुनहरा बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, ड्रिंक की शराब नहीं पी, ड्रिंक की। तो इस तरह के हालात पैदा किए जाए, और ये सब हो रहा है माशरे के अंदर, माशरे के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं। इसीलिए बहुत कम जो है अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कह दिया कि जब अमानतें ज़ाय हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। जब अमानतें ज़ाय हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा अमानतें ज़ाय हो जाए? अगर जो लोग बहुत पुराने हैं, मतलब कि हम लोग दादा की उम्र के, तो उस ज़माने के हालात ऐसे थे क्योंकि सब लोग गांव से आते थे यहाँ नौकरी करने के लिए शहरों में, तो उनके असल मकान आबा व अजदाद वहीं रहते थे गांव में। चूँकि वहाँ कलकत्ता या यहाँ आसनसोल वगैरह ड्यूटी के लिए आ गए तो यहाँ भी अपने घर बना लिया, लेकिन है तो रिलेशन वहीं पे, तो जाते थे घूमने के लिए अपने गाँव, तो चाबियाँ अपने बगल वाले को देके जाते थे तो भैया हम जा रहे हैं, पकड़िए इसको। और उस जमाने के जो लोग थे, जो इंसान थे, हमें अगर ऐसे शख्स अशखास दुनिया में मौजूद है तो उनकी सोहबत में रहने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो चाबी जैसा देकर जाते थे वैसा ही वापस दिया जाता था। मजाल नहीं कि उसको खोल कर कोई देख ले, अगर खोला भी जाता था तो साफ सफाई के लिए, तो काफी लंबा वक्त हो गया, 2 महीना हो गया, झालर वगैरह पड़ गए होंगे, धूल लग गए होंगे, चलो सफाई कर देते। इतनी ज्यादा अमानत का ख्याल रखा जाता था। आज मुमकिन नहीं, अमानतें ज़ाय हो रही होंगे, आज भी ऐसे नहीं, सब लोग नहीं, कुछ लोग होंगे अच्छे हैं आज माशाल्लाह, जो हकीकत में अमानत की अहमियत को समझते हैं। अल्लाह ने कहा वो अजलु मुसम्मा इंदहु, आखिरत यानी क़यामत कब कायम होगी उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सुम्मा अंतुम तमतरुन, फिर भी तुम शक में पड़े हो। फिर भी अल्लाह ने इंसान की फितरत को बयान किया कि फिर भी इंसान शक शुबा में है कि क्या पता मौत आएगी कि नहीं आएगी। बहुत से लोग मौत का भी इनकार करते हैं, जैसे पीछे वो आयत गुजर चुकी है जहन्नम के इनकार के बारे में, यहूद व नसारा का अहले किताब का, कि हम अगर जहन्नम में गए भी ना चंद दिन के लिए जाएंगे, बस कैसे टहल के चलेंगे। इसलिए नहीं होता रेस में पिछू कराना है तो वही सोचते हैं कि दौड़ कर जाएंगे, छू के चले जाएंगे, उनका अपने एक सोच है, थिंकिंग है। तो अल्लाह ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें बयान करने के बावजूद इंसान शक में क्यों पड़ा हुआ है, क्यों अभी भी वो डाउट में है, वो कंफर्म क्यों नहीं, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक ये बात उन लोगों के लिए जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम उन तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जहाँ तक बात उन लोगों का है जो हम लोग हैं माशाल्लाह मोमिन है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी तो शक में पड़े हुए हैं ना। अल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि देखो मौत तो आएगी, कंफर्म है, कब आएगी मैं जानता हूँ। तो हमें हर दिन को अपना आखिरी दिन समझना है, क्योंकि पता नहीं ना हमको कल जिंदा नहीं रहेंगे, तो हर दिन जब आखिरी दिन समझेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी की रिवायत है, आपने कहा कि दुनिया में ऐसे हो जैसे कि कोई तुम मुसाफिर हो। हम दुनिया में कैसे रहे, जैसे हम एक मुसाफिर हो, ऐसे रहो दुनिया में जैसे कि तुम मुसाफिर हो। मुसाफिर किसको कहते हैं कि हम लोग कभी दिल्ली गए ना, काम से जाते हैं तो क्या वही रह जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। मुंबई गए अपना काम करके चले गए, सऊदी गए अपने काम करके चले गए, तो मुसाफिर हैं हम। हमारी जिंदगी भी सफर में होनी चाहिए, हमेशा हम सफर के हालत में हैं, मुसाफिर रहे, आज है कल नहीं रहेंगे। और आए दिन ऐसे वारदात हो रहे हैं कि हमारे साथ उठने बैठने वाले कल थे आज नहीं है, पिछले महीने थे आज नहीं है, पिछले साल थे आज नहीं है। तो ये समझने वाली बात है कि अल्लाह ने इतनी गहरी गहरी बात कुरान मजीद के अंदर बयान किया। बयान करने का मकसद ये कि हम शक में ना, डाउट में क्लियर रहे, जितनी चीज़ अल्लाह बयान कर सब बरात है, कुछ शक शुबा वाली बात नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 3 सूरह अनआम, आयत अल्लाह ने कहा वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़। फी का मतलब मैं के माना में होता है, जिसको आई इंग्लिश में इन कहते हैं। आसमानों में और जमीन में कोई माबूद बरहक है तो अल्लाह है, वहुवल्लाह, यानी ये जमीन ये आसमान का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि हम लोग पार्ट टाइम के लिए दलील में नाम चढ़ जाता है कि मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इसी पार्ट टाइम के लिए। एक आदमी की ज़िंदगी कितनी साल है, अभी मान लीजिए हम लोग, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग औसतन 35 से 40 के बीच में है ना, उम्र के हिसाब से 35 से 40, कितनी ज़िंदगी और रही, डबल कर देते हैं 80 तक तो पूरा प्रॉपर्टी बच्चा लोग ले लेगा, वो तो हमको तो लाचार छोड़ देगा। 80 तो बहुत दूर चलेगा, जिंदा रहते भी हम लोग
मतलब कि महरूम हो जाएंगे प्रॉपर्टी, तब तक तो बच्चा लोग चढ़ जाएगा टिक। आप क्या करें, जल्दी से करिए, मर जाएंगे तो आप लोग झमेला करेंगे, दे जाके झमेला खत्म कीजिए। 80 तो लंबा होगा, 60-70 तो रिटायर्ड जहाँ होंगे, प्रेशर दबाव बच्चों की तरफ से बनना शुरू हो जाएगा कि अब्बा देकर झमेला खत्म कीजिए, आप भी चुपचाप बैठे हुए हैं एकदम, हम लोग हमारी कीजिए। होता है कि नहीं होता है प्रेशर शुरू। जिस जमीन के लिए हम मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं और ना जाने उसको हासिल करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, कितने साल तक हम खुश रहेंगे उसको लेकर के। हमारी जमीन है हार्डली 30 साल या 20 साल और 60 तक क्यों मेरा है, उसके बाद जब बच्चों को दे देंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा। जैसे पैदा हुए थे बगैर जमीन जायदाद के, वैसे हो जाएंगे हम दुनिया के अंदर। मौत तो इसके बाद का मरहला है ना, इंसान जवानी में चल जा रहा है सब कुछ छोड़ के। हम जिंदगी की बात कर रहे हैं कि जिंदा में भी हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर जिन बच्चों को हम दे रहे हैं उनकी औलाद होगी तो उनकी औलाद इस तरह ले ली, 60 पहुंचते भाई दीजिए। तो हम लोग पार्ट टाइम सिर्फ उसके मालिक हैं, परमानेंट मालिक कौन है? अल्लाह ताला, वो उसी की मिल्कियत है। जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ने कहा वह हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन में है। जमीन का एक माना भी कर लीजिए, जो जमीन के अंदर भी, एक तो जमीन है जिस पर चल रहे हैं और इसके अंदर भी जो कुछ है, तेल है, पेट्रोल है, मादनियात है, खजाने हैं, सोने हैं, चांदी है, बहुत कुछ है, सब किसका है? अल्लाह ताला का है। और फिस समावाति, और आसमानों के ऊपर जो कुछ भी, कितनी कुछ है, जन्नत है आसमान के ऊपर, जहन्नम है, बहुत कुछ है आसमानों के ऊपर, वो सब अल्लाह ताला का है। यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, जो तुम्हारे दिल में भेद है ना अल्लाह उसको जानता है। जो तुम छुपाते हो, सिर्रकुम जो तुम छुपाते हो अल्लाह उसको जानता है, यालमु जानता है, और जहरकुम जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह उसको जानता है। ये बड़ा ही दर्दनाक आयत है। इस पर मुफस्सिर कुरान हाफिज इब्न हजर ने कहा कि अगर इस आयत पर इंसान को रोना ना आ जाए तो अपने ईमान का जायजा। इतनी दर्दनाक आयत। हम लोग आपस में कैसे जाहिर करते हैं कितने अच्छे हैं हम लोग हैं, दिल में क्या है किसी के लिए कौन जानता है। किसी के लिए हम दिल में कितना बुग्ज बना के रखे हैं, कितनी नफरत पाल के रखे हैं, कितना गुस्सा है, कितना उत्तेजित उस चीज के लेकर, मौका मिलेगा तो बताएंगे उसको। जुबान से नहीं बोल रहे हम, कोई भी नहीं कहता है, कोई नहीं कहता जुबान से कि किसके बारे में क्या सोच के रखा है। अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे बातिन है, जिसको तुम छुपाते हो, किससे छुपाते हो? दुनिया वालों से। दुनिया जानकर क्या करेगी? जानकार तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह जानता है हमारे दिल और दिमाग में किसके बारे में क्या चल रहा है, कितना उन्नस है, कितना गुस्सा है, कितनी नफरत है, अल्लाह उसको जान रहा है। तो अल्लाह को नफरत दिखाए। अल्लाह ने दिल को पाक बनाया। दिल क्या है? पाक है। पाक में नापाक चीज कैसे जा सकती है? मस्जिद पाक है ना, मस्जिद में नाउज़ बिल्लाह सुअर कैसे जा सकता है? कोई बर्दाश्त करेगा? हम में से कोई मुसलमान नहीं करेगा। अल्लाह ने इंसान के दिल को हेडक्वार्टर बनाया, इंसान की बॉडी का। हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर कौन है? दिल। दिल जब पाक होता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है, नरमी इंसान को नरम बना देता है। और दिल जब सख्त होता है तो क्या करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? इंसान को बदबख्त बना देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात में से एक बीबी ज़ैनब बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जब उनके यहाँ जाते थे, बारी पड़ती थी, हज़रत ज़ैनब नहीं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके यहाँ जब जाते थे तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि अच्छा अल्लाह के रसूल आपके यहाँ बारी में आते थे तो कौन सा अमल ज़्यादा करते थे? हम आपके साथ रहते हैं तो कौन सा अमल करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। इनके साथ रहते ये बता सकते हैं कि हमारे साथ रहते तो कैसे करते हैं। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते थे तो एक दुआ बड़ी कसरत से, बड़ी ताकीद से पढ़ते थे। वो दुआ क्या थी? या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले अल्लाह तू मेरे दिल को दीन पर कायम कर। पैदा किया मुसलमान बनाया, तो इंशाल्लाह मौत भी ईमान की हालत में देना। तो अल्लाह ताला का नाम अल्लाह के रसूल ने जिक्र तो किया, या अल्लाह नहीं कहा, या मुकल्लिबुल कुलूब कहा, ऐ दिलों के फेरने वाले। इसका मतलब दिल पर कंट्रोल किसका है? अल्लाह ताला का। और अल्लाह के रसूल ने दिल को क्यों कहा? अल्लाह भी कह सकता है कि ऐ गुर्दा फेफड़ा के मालिक, कह सकते थे कि नहीं? लेकिन अल्लाह के रसूल ने दिल का मतलब इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि मेरे भाई ये बात याद रखे, ये बड़ी पाकीज़ा चीज़ है दिल, इसमें नापाक चीज़ ना दाखिल करो। नफरत किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए खुन्नस, किसी के लिए बहुत भारी भरकम जज्बात, इसको मारना है, उसको कत्ल कर देना है, उसको मिटा देना है, यहाँ ना रखें। बहुत पाकीज़ा जगह है। जैसे हम मस्जिद के अंदर, जैसे मैंने मिसाल दिया, मिसाल भी देने में अजीब महसूस हो रहा है। हम मस्जिद तो उसको पोज कीजिएगा, गैस कीजिए,
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں تو ہم بھٹک نہیں سکتے یا بہک نہیں سکتے۔ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جدھر چاہتا ہے پھرتے رہتا ہے۔ ہدایت طلب کریں گے تو ہدایت کی طرف پھیر دے گا، ہدایت طلب نہیں کریں گے مطلب اللہ سمجھ گیا کہ وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو گمراہ، اللہ نے تو کسی کو گمراہ نہ کرے۔ تو یہ دل کو جو ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس دل کو پاکیزہ رکھ، بے شک تو پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے، دل کو پاکیزہ رکھ۔ اور یاد رکھے، دیکھیے بھید بھاؤ، آپسی چپکلیس یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کو دل و دماغ پہ جگہ نہیں۔ سامنا سامنے جو ہو گیا ختم کر دیں، صلح کر دیں، جو ہو گیا انسانی فطرت ہے، کسی کو غصہ آ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو غصہ نہ آئے، لیکن اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دے۔ اور آج کل اخبارات اور خبر وغیرہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں۔ اب قتل عام ہو گیا ہے، مطلب اب پہلے ایک زمانہ تھا کسی کو جان سے مارنا بڑی سوچنا پڑتا تھا، لیکن اب ایسی بات نہیں، تھوڑا سا دل پہ لگ گیا، ان کے بعد دماغ پہ چڑھ گیا، وہ میری بے عزتی کر دی، تذلیل کر دیا، ہم کو ذلیل کر دیا، اب اس کو مار دے رہا، اس کو افسوس نہیں ہے۔ آپ انٹرویو سنیں ان لوگوں کے، بولے ہم کو کوئی افسوس نہیں، وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، کسی پوری زندگی جیل کے اندر گزرے گی، اس کو افسوس بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا کہ ہم تو اچھا کام بھی نکلیں گے تو پھر کریں گے یہی کام۔ سوچیں کہ دنیا میں کیسے کیسے مانسکتا کے لوگ ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کو اسی سماج میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں ہم لوگوں کو رہنا ہے۔ سوچیں، ہیلو، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سکون کی زندگی عطا فرما، اور سب سے بڑا سکون دل کا سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں نہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچاتے؟ دل میں تو سکون آ گیا تو ہمارا معاشرہ بھی سکون میں آ جائے گا۔ دل سے اگر ہم سکون نہیں محسوس کریں گے تو ہم پرسکون نہیں رہ سکتے۔ تو سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کرے، اور یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، خاص کر اس دعا کو پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، یعنی اسلام پر قائم رکھ۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف نیک عمل جو کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو برا عمل کرتے ہو اندھیرے میں چھپ چھپا کر اللہ اس کو نہیں جانتا۔ کامن اللہ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو بھی تم کرتے ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، خرابی ہو، نیکی ہو، بدی ہو، جو بھی ہو اللہ سب جانتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات کہ ہم جد و جہد کر کے مسلمان نہیں ہیں، بائی برتھ مسلم ہیں، پیدائشی طور پر۔ جو لوگ لڑ جھگڑ کے مسلمان بن رہے ہیں ان کے مقابلے میں تو ایک بڑی نعمت اللہ پیدا ہوتی دے دیا، پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوتے۔ اب اسلام قبول کرنے کے لیے قربانی دینے کا مسئلہ نہیں رہا ہے، قربانی دیں گے تو مسلمان بنیں گے۔ اب مسلمان بننے کے بعد جب اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا کہ ڈائریکٹ ہی مسلمان بنا دیا۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی میں کیسے کیسے معاملات ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی برتھ مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود اللہ کی آیات کو ہم نہیں سمجھتے، اس کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ کہ یہاں پہ درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر یہ نہ چلتا تو کب ہمیں موقع ملتا ترجمہ پڑھنے کا؟ سوچیں، پوچھیں اپنے آپ سے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں کب موقع ملتا؟ کبھی شوق ہوتا؟ رمضان جیسے دنوں میں ہم تلاوت پر اتفاق کرتے ہیں، صرف تلاوت اکاؤنٹ کرتے ہیں، 1 ختم 2 ختم 3 ختم، لیکن کبھی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی کہ ہم ایک پارہ ہی پڑھ لیں ترجمہ کے ساتھ، صرف ایک پارہ، پوری ختم کی بات نہیں ہوتی، صرف ایک پارہ ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آئے گی سامنے، سمجھنے کو ملے گا، جاننے کو ملے گا، اور یہ چیزیں جب علم میں آتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو چیزیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم رات کے سوتے پر لائٹ بجھا کر 0 پاور بجھاتے تھے تو کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ چلتا کہ اللہ جانتا ہے سب۔ ہماری یہی نا تھنکنگ ہے کہ بالکل بند کمرے میں رضائی کے اندر گھس گئے، موبائل لے لیے، اس کے بعد جو کرنا ہے کرے، پورا بتی بجھا ہوا ہے، 0 پاور تک بجھا دیں، دعا کرے کہ اللہ ٹھنڈی کا موسم میں لائٹ بھی چلی جائے، سب کا بجھ جائے، پنکھے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تمہارے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ اندھیرے میں اللہ کو اجالے سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ گناہ جس پوزیشن میں کیا، جس حالت میں، جس جگہ پہ کیا جائے، اللہ کو ایک ایک چیز کی پوری خبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اللہ نے کہا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ،
وہ کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ہمارے پاس نہیں آتی، وہ نشانی طلب کر گئے. اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ گزر چکا ہے، نہ جانے کتنی نشانیاں ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں سے مانگا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، طور پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ موسیٰ آئیے آپ کو تورات دی جائے گی. اب بنی اسرائیل کے لوگ تھے، موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جا رہے ہیں طور پہاڑ پہ. چلو تم لوگ بھی چلو، لے گئے. اب بولے کہ ہم جائیں گے ایک شرط پہ، لیکن تمہیں رب کو دیکھیں گے، دکھانا ہوگا. اب وہ جیت پکڑ دکھانا ہوگا. اچانک سے بجلی کڑکی، سارے کے سارے لوگ مر گئے، 40 افراد سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کی کہ اللہ زندگی بخش دے، معاف کر دے، ان کو زندہ کر دے. زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنی نشانیاں دیکھی ان لوگوں نے، اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں. من سلوا آسمان سے اللہ نے اتار دیا کھانے پینے کے لیے، کھاتا کو اتار کے آپ کو الگ آئٹم چاہیے. سوچیے آسمان سے اترنے کے بعد اب الگ آئٹم چاہیے. سوچیے کتنی نشانیاں اللہ نے بیان کی. یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہیلو، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تمہارے رب کی طرف سے، رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جاتی. اللہ نے کہا اللہ قانون عنہا معرضین، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا تو کیا ہمارے فطرت سے آگاہ نہیں ہوگا؟ بنایا اسی نے ہم لوگوں کو، اس کو کیسے معلوم چلے گا کہ ہم کس مزاج کے کس فطرت کے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہمارے پاس آ جاتی. اللہ کہہ رہا ہے کیا کرتے؟ آ جاتے تم، آ جاتے تو کیا کر لیتے؟ تم اعراض ہی کرتے، انکار ہی کرتے، اس کو تم قبول نہیں کرتے، اپنے آپ کو معافی تلافی نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. تمہارا کام ہے اعراض کرنا، تم تو مزہ لینا چاہتے. نشانی دکھا دی جاتی اور کہیں گے کہ ہم جادوگر ہیں. جیسے اللہ کے نبی سے ساتھ ہوا، کئی نشانیاں اللہ نے معجزات کے طور پہ دکھائی، وہ کہہ رہے کہ محمد تو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے. اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 5 بیان کیا، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، جب ان کے پاس حق والی کتاب بھی آئی تو ان کو جھٹلاتے ہیں لوگوں نے. یعنی تورات و انجیل کی بات ہوئی بنی اسرائیل کے اوپر، تورات نہیں ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. آسمانی کتاب تھی، یہ کتابیں بھی ان کے اوپر جب نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جب حق کے ساتھ بالحق کہا ہے، ان کتابیں سچی تھی، حق والی کتاب تھی. کیا کہ ان لوگوں نے کذبوا، جمع کیسے گیا؟ سارے لوگوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں یہ کتاب نہیں مانیں گے، نہیں اس کتاب پہ عمل نہیں کریں گے. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، پس عنقریب ان کے پاس وہ خبر آ جائے گی، یعنی وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. یہ بہت ڈراؤنی بات ہے. جسے نا ہم لوگ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھے، ہم جہنم میں جائیں گے، تم کو کیا حصہ ہے نا. اور اچانک اللہ کو موت دے دے، اچانک جس کا وہ مذاق بناتے تھے. جب لوگ اسے سمجھاتے، دعوت دیتے نیکی کے خیر کی، تو کہتے کہ ہم جائیں گے جہنم میں، ہم کو عذاب ہوگا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے پھر اچانک وہ خبر ان کے پاس آ جائے گی، اچانک آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو کنٹرول ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، ہم کو کبھی بھی اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. آج کل دیکھیں ریل وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ ریل دیکھتے ہیں نا، دیکھیے کہ ایک بھوکا پڑا ہوا ہے اور اس کا مذاق بنایا کہ کیا رہتا ہے کہ ہم 30 روزے رکھیں گے، ابھی جوہر میں گرے گی. یہ سب کیا ہے؟ مذاق ہے. دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ مسلمان ہی بنا. یہ بھی حیرت کی بات ہے. اگر غیر مسلم کر دے تو بڑے اتاولے ہو جاتے ہیں، نہیں اب تو ایمان کی بات آتی ہے، کیا کیسے؟ اور ہم کرتے ٹھیک ہے، اپنے دین کا مذاق بنا دے تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا کہ وہ خبر ان کے پاس عنقریب آئے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے. تو ہمیں شریعت کے معاملات میں بڑی سیریس شریعت ہے، بڑی پیاری شریعت ہے، پاکیزہ شریعت ہے، اس کو مذاق نہیں بنا سکتے ہم. اس کے بعد آیت نمبر 6 اللہ نے کہا الم یرو کم اہلکنا من قبل من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا. دیکھیے بھی اللہ نے کہا کیا ان کو نہیں پتا کہ ان سے پہلے کئی قبیلوں کو، کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. من قرن مکناہم فی الارض، اور ہم نے زمین میں ان کو ایسی طاقت دی تھی معلوم نمک لکم، ویسی طاقت کسی کو نہیں. اللہ نے کہہ دیا محمد صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بھی طاقت نہیں، طاقت بنی اسرائیل کی تھی، وہ طاقت ہم کو بھی نہیں ملی. بڑے پاورفل شخص وہ قوم تھی بنی اسرائیل. اللہ نے کہا ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وہ طاقت کیا طاقت اللہ نے دیا تھا؟
वो हमारा ही दिया हुआ था, लेकिन वो दुनिया में आने के बाद समझने लगे कि नहीं, अभी जो हमारे पास है, होता ना मुसलमानों में अल्लाह थोड़ी सी किसी को तरक्की दे दे और ओहदा दे दे, उसके बाद देखिए उसके एटीट्यूड को देखिए, थोड़ा सा अल्लाह ओहदेदार बना दे, कोई बड़े ओहदे पर ला दे, उसके बाद उससे मिलिया, आपको पता चलेगा जमीन आसमान का। और सबसे बड़ा ओहदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब उनसे लोग मिलते थे तो कुछ पता नहीं चलता, जब उनसे मिलते, गैर मुस्लिम मिलते, यहूद नसारा मिलते, मुसलमान मिलते, तो बड़ी नरमी से बात करते थे, बड़ी शफकत से बात करते थे, बड़ी मोहब्बत से रिएक्ट करते थे। दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम तो उन्हीं का है, इमामुल अंबिया है, नबियों के इमाम हो, नबियों के, इंसान को छोड़ दीजिए, हम क्या है, हम इंसानों के इमाम, लेकिन वो इमामुल अंबिया, पैगंबरों के इमाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे बयान कर रहा है कि उनको हमने जमीन में ऐसी ताकत दी थी जिसको जैसी ताकत किसी को नहीं दी थी। मालम नुमक्किन लकुम, मालम नुमक्किन लकुम, ऐसी ताकत हमने जमीन में किसी को नहीं दी थी। इतना पावरफुल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल को बनाया था। लेकिन ये पावर आने के बाद उनको लगने लगा कि अब हमसे बड़ा कौन है, हमारे सामने कौन टिकेगा, हमारे सामने कौन आ सकता है, इसकी जरूरत जो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। ये चीजें सिम्टम्स है, पहचान है कि उसका जवाल आने वाला है। जिसके अंदर ये हम आ गया, मैं और हम अना, कि हम ही है, हमारी इजाजत से इस मोहल्ले में कोई काम नहीं हो पाएगा, समझ लीजिएगा वो जाने वाले। ये पहचान है। तकब्बुर किस बात की पहचान है, उसकी खात्मे की, उसके जवाल की। अल्लाह ने कहा, आगे बयान किया, वो अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, हमने उनके ऊपर खूब बारिशें बरसाई। देखिए बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। बारिश ना हो तो अनाज नहीं होगी, अनाज नहीं होगी। चौपाया कैसे पानी पिएंगे, जो जानवर वगैरह हैं वो कैसे पानी पिएंगे, बारिश से ना पीते हैं। वो सैराब होते हैं, बड़ी सख्त गर्मी होती है, हम लोग पंखे एसी में बैठ जाते हैं, जानवर कहाँ बैठे। ये बारिश जो मौसम ठंडा करता है उनको राहत पहुँचाए, उनको राहत पहुँचाए। अल्लाह ने कहा हमको खूब खूब बारिश बरसाई, खूब, जितनी बारिश चाहते थे उससे ज़्यादा बरसा देता। वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, और हमने उनके नीचे नहरें जारी की। दुनिया की बात हो, नहरें दे दी पानी पीने के लिए, साफ सफा पानी की नहरें। अब पानी पीजिए, सैराब होइए, जानवरों को पानी पिलाइए। पानी इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। दुनिया से अगर पानी खत्म हो जाए, गोया इंसान खत्म हो जाए। जैसे किसी के तहजीब को ख़त्म करना है तो उसकी ज़ुबान ख़त्म कर दीजिए। हम मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों की तहजीब हमारी उर्दू ज़ुबान में है। आप उर्दू ज़ुबान को ख़त्म कर दिया, हमारी तहजीब खत्म। घरों में उसी तरह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पे करते हैं, उस पर बैन लग जाए, नहीं कोई नहीं बोल सकता, तो हमारी तहजीब भी खत्म, क्या बोलेंगे उसकी जगह पे, कुछ जानते ही नहीं है। इसी तरीके से इंसान को ख़त्म करना है दुनिया से, तो पानी खत्म कर दीजिए, इंसान ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमसे पहले की कौमों को हलाक किया जिनको ऐसी ताकत दी थी जैसी ताकत पहले कभी किसी को ना दी। अल्लाह ने कहा कि हमने उनको आसमान से बारिश नाजिल किया, ताकत दी, नहरें जारी कर दी उनके आगे पीछे नीचे। लेकिन उसके बाद असल जुमला अल्लाह ने बयान किया, वो बहुत गौर करने वाला है। अल्लाह ने आगे बयान किया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया। ये जुमला याद रखिए, हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक किया। तो हम ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, गुनाह कर सकते हैं, नहीं। अल्लाह ने कहा गुनाह कोई भी करेंगे, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, हम उसको हलाक कर देंगे। इसीलिए अल्लाह ने जुनूब, जम मतलब अरबी के अंदर गुनाह होता है, उसकी जमा आती है जुनूब। गुनाहों की वजह से हमने उसको हलाक किया, तो हम गुनाह नहीं कर सकते। कभी ना सोचे कि मुसलमान है तो हमको अलग से एक ऑर्डर आया हुआ कि नहीं ईमान है तो कर सकते हैं, नहीं, पकड़ तो ज़्यादा हम ही लोगों की है। तो आप जानते थे, आपको कुरान दिया गया था, उनको तो नहीं दिया गया था, आपने क्यों ऐसी गलतियाँ करती। अल्लाह ने कहा कि हमने उनके गुनाहों के एवज में उनको पकड़ा नहीं, हलाक कर दिया। हलाकत मौत को कहते है ना। कोई कार एक्सीडेंट होता है, खबर पड़े 2 लोग हलाक हैं, 4 लोग जख्मी है, मतलब 4 इंजर्ड हैं। जो हलाक लिखा गया मतलब मर चुके हैं। अल्लाह ने कहा उनके गुनाह की वजह से हमने उनको हलाक कर दिया। वह अनशान मिन बादिम करन आखरीन, और उनकी जगह पे दूसरी कौम को पैदा कर दिया। ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। जिस दिन अल्लाह को एहसास हुआ, अब हम लोगों की बात हो रही है कि ये कौम किसी काम लायक नहीं, ना मजलूम के हक की लड़ाई लड़ती है, ना गरीब मिस्किन के लिए खड़ी होती है, ना दूसरों के लिए मदद को आती है, यानी बेकार कौम है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीती है, अपना खा रहा है, अपने पी रहे। नमाज रोज़ा करें तो क्या हो, अल्लाह नमाज रोज़ा
हम कर रहे हैं तो क्या इसी पर अल्लाह जन्नत दे देगा? बहुत सारे काम, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हमारे नबी ने सिर्फ नमाज रोजा किया, कुछ नहीं किया। जंग लड़ी, अल्लाह के वसल्लम ने कुफ्र के खिलाफ, बातें के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, आपके असहाब ने जंगें लड़ी, जान की कुर्बानी दी, शहादत पाई उन लोगों ने। हम लिमिटेड में चल रहे हैं कि बस नमाज रोजा नमाज रोजा नमाज रोजा, ऐसी में पार नहीं होगा, नहीं होगा। माध्यमिक एग्जाम देते सब पेपर में अच्छा नंबर है, उर्दू में सिर्फ कंपार्ट कर जाते, क्या पास हो जाएंगे? लड़ ले बोर्ड से, तो देखिए 10 सब्जेक्ट में 9 में तो अच्छा नंबर लाए हैं, 98, 99, 97, खाली उर्दू में तो पास छोड़ दीजिए ना, सब में नंबर लाना होगा पास में। बिल्कुल वही सिस्टम अल्लाह का है, हर अमल अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं कि नमाज रोजा कर रहे गुनाह कर सकते हैं, नमाज रोजा कर रहे झूठ बोल सकते हैं, नमाज रोजा करते सूद खा सकते हैं, नमाज रोजा करते कुछ भी कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, नहीं। सब चैप्टर, सब सब्जेक्ट में हमको पास मार्क्स लाना है, पास होना ही होगा। एक में फंस गए सब में फंस गए, सब में फंस गए। अल्लाह ने कहा कि हमने उनके बाद दूसरी कौम को ला दिया। जिस दिन अल्लाह को एहसास हो गया कि कौम किसी लायक नहीं है, अल्लाह हम सबको मौत दे देगा, सबको मौत दे देगा, नई कौम लाएगा जो सिर्फ अल्लाह की इताअत करेंगे। पूछेंगे अल्लाह क्या करना नेक्स्ट बताइए, ये काम हो गया, नमाज हो गया, रोजा 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 हो गया, बोलिए तहज्जुद तहज्जुद हो गया, जल्दी बोलिए आगे क्या करना है। वो एक्टिव रहेंगे हमसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अल्लाह ने वार्निंग दे दी आज से 15 साल पहले कि अगर ये कौम नालायक निकली तो इस कौम को बदल देंगे, इस कौम को हटाकर दूसरी कौम लाएंगे। आयत नंबर 6 तक दर्स का इख्तिताम किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला जो बकिया है अगले हफ्ते दर्स में उसको बयान किया जाएगा। अगर कोई सवाल हो, जो आयत अभी आपके सामने पढ़ी गई या रमज़ान के मसले मसाइल के मुतालिक ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तो हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा दे, अल्लाह हमारे रोज़ों को तो कबूल फरमा ले, अल्लाह जो खताएं हमसे सरजद हुई उसको तो माफ़ फरमा दे, और हमें इस माह मुबारक के अंदर बेहतर से बेहतर इबादत करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा युश्रिकून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।